واقعہ ہے، اس کے اندر بڑی قیمتی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، بیمار رہنے لگا۔ اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میری اس ساری سلطنت کا بادشاہ وہ شخص ہوگا جو میری سلطنت کے اندر سب سے زیادہ بیوقوف ہوگا، لہذا اس کی تلاش کی جائے، ایسے شخص کو ڈھونڈا جائے جو اس ساری سلطنت میں سب سے زیادہ بیوقوف ہو۔ سارے درباری بھی، وزیر مشیر بھی بیوقوف شخص کی تلاش کر رہے ہیں، اور خود بادشاہ بھی اس کی تلاش میں۔ آخر کار اس کی سلطنت میں کہیں نہ کہیں کسی جنگل میں، کسی چرواہے کے موڑ جو ہے نا وہ چوراہے کے موڑ پر ایک عجیب سی حالت والا اور بکھرے بالوں والا اور عجیب لباس والا میلا کچیلا ایک شخص مل گیا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ خود اس کی خدمت میں چل کے حاضر ہوا اور جا کے اس کے سر پہ اپنی بادشاہت کا، سلطنت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا اور اس سے کہا کہ میرے بعد آپ میری یہ ساری سلطنت کے بادشاہ ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، اس اللہ والے کا بادشاہ کے محل کے قریب سے گزر ہوا۔ گزرتے ہوئے اس نے سوچا چلو میں آ ہی گیا ہوں، محل کے پاس سے گزر رہا ہوں تو بادشاہ کی خیر خبر لے لیں، کیا حالات ہیں، مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، میرے بادشاہ بننے کا وقت کتنا دور ہے، حالات واقعات کی خبر لے لیں۔ جو ہی وہ گیٹ پر پہنچا، محل کے، بادشاہ کے محل کے گیٹ پر پہنچا، درباری اسے اندر نہ جانے دے۔ اس نے بڑا کہا، منت سماجت کی کہ میں بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بادشاہ کو میرا پیغام دے، لیکن وہ اندر نہ جانے دے۔ اس اللہ والے نے درباری سے کہا کہ اچھا آپ جا کے بادشاہ سلامت کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ جس شخص نے آپ کے بعد اس ساری سلطنت کا بادشاہ بننا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو بادشاہ نے کہا فوراً اس شخص کو اندر لایا جائے۔ جب وہ اللہ والے محل کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، عجیب، کیوں غربت کی حالت میں زندگی گزارنے والے تھے، فقیر لوگ تھے، درویش لوگ تھے۔ درویشوں کو دنیا داری سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، وہ بس محبوب حقیقی کو راضی کرنا جانتے ہیں۔ چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے ہیں، کسی جنگل میں رہتے ہیں، ان کو محل کی شان و شوکت کا کیا علم، کیا خبر کہ کیسے محلات ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بہترین قسم کا قالین ہے اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں جناب، اور بادشاہ کا کیا تخت ہے، کیا تاج ہے۔ وہ ساری ڈیکوریشن کو دیکھ کر، بادشاہ کے محل کی ڈیکوریشن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ کتنا مال و دولت ہے جو بادشاہ نے یہاں پہ خرچ کیا ہوا ہے اپنے محل کو خوبصورت بنانے میں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، حال احوال ہوئے، سلام دعا ہوئی، حال معلوم کیا، اس کے بعد وہ اللہ والے اس بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس دنیا میں آپ نے کتنی زندگی گزاری ہے؟ اس نے کہا جی 60 70 80 سال، 100 سال۔ تو اللہ والے کہنے لگے کہ آپ نے یہاں پہ 100 سال زندگی گزارنی تھی، جس کے لیے آپ نے اتنی ڈیکوریشن کی، اتنے محل کو سجایا ہو، اتنا پیسہ خرچ کیا ہو، اتنے ہیرے جواہرات لگائے ہوئے، اتنے وی آئی پی بہترین قسم کے قالین بچھائے ہوئے۔ اب جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، جس جہان میں آپ جا رہے ہیں، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا، یہاں پہ تو صرف 60 70 100 سال رہنا تھا، وہاں پہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہاں پہ تو آپ نے پتہ نہیں کیا کر رکھا ہوگا،
یہ تو یہاں پہ 60 70 80 100 سال کے لیے آپ نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، اتنے جناب جو ہے نا وہ ہیرے جواہرات خرچ کیے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے قالین لگائے ہوئے ہیں، باغیچے لگائے ہوئے ہیں، باغات لگائے ہوئے ہیں، اتنا خرچ صرف 100 سالوں کے لیے، اور جہاں پہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس جگہ پہ تو آپ نے پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں روپے خرچ کیے ہوں گے، اربوں خربوں دینار اشرفیہ خرچ کی ہوں گی وہاں پہ، تو یہاں پہ ہی آپ نے کتنا خرچہ کیا ہو، وہاں پہ تو بہت زیادہ خرچہ ہوگا آپ کا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس اللہ والے نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ میری بات کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس سوچ میں ہوں کہ ان 60 70 100 سالوں کے لیے واقعتاً میں نے بڑا خرچہ کیا ہے، لیکن اب جس جہان میں جا رہا ہوں اگلے جہان میں، وہاں کے لیے تو میں نے کوئی خرچہ ہی نہیں کیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں لگایا میں نے، وہاں کے لیے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا، وہاں کے لیے کوئی پیسہ ہی خرچ نہیں کیا میں نے۔ اس اللہ والے نے وہ بادشاہ کا جو تاج تھا، بادشاہت کا جو تاج تھا وہ نیچے رکھا ہوا تو اٹھا کے بادشاہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت، یہ بادشاہت آپ کو ہی مبارک ہو، کیونکہ آپ ہی آپ کی سلطنت کے سب سے بیوقوف ترین انسان ہیں کہ آپ نے 60 70 100 سالوں کے لیے تو اتنا خرچہ کر دیا، اور جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی تھی وہاں کے لیے آپ نے کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اب اسی ایک نصیحت آموز واقعے کے تناظر میں ہم اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم میں سے کون کون وہ اللہ والا ہے اور کون کون وہ بیوقوف بادشاہ ہیں۔ سب نے ہم نے صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی زندگی دنیا کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ 60 70 سال رہنا، حد 100 سال رہ جائیں گے، اور جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم کیا اعمال کر رہے ہیں؟ کتنے صدقات خیرات ہیں جو وہاں کے لیے کر رہے ہیں؟ کتنے نیک اعمال ہیں جو وہاں کے لیے کر رہے ہیں؟ کتنا ہم غریبوں کے کام آ رہے ہیں جو وہاں پہ ہمیں جس چیز کا فائدہ ہوگا؟ تو میرے عزیز سامعین، ہم سے زیادہ بیوقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے 24 گھنٹے کی محنت، اذانوں سے پہلے اٹھتے ہیں، عشاء کے بعد رات گئے تک واپسی ہوتی ہے، دنیا کی فکر چل رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو نیند بھی آ رہی ہے، سو بھی رہے تو تب بھی دنیا کا خیال آ رہا ہے۔ اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں، وہاں کے لیے ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اس کی فکر کریں، آج وہاں کی سوچیں، دنیا میں جتنا رہنا اتنا سوچیں، اور آخرت میں جتنا رہنا اتنا سوچیں۔